السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، میں ہوں آپ کے سامنے آپ کا دوست محمد فاروق روشنی سب کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالات زندگی بیان کروں گا۔ بیان کرنے سے پہلے آئیے مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے آل پر درود بھیجیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بائے پسلی سے ہوئی جو تیری ہوتی ہیں۔ جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائے پسلی سے ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بناتے وقت بچی ہوئی مٹی سے کی ہے، لیکن پہلے والا قول ہی صحیح ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی۔ حضرت حوا کا نام اس لیے حوا رکھا گیا چونکہ حوا حیا سے مشتق ہیں اور حیا کا معنی زندہ ہے۔ حضرت حوا زندہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پیدا کی گئی۔ حضرت حوا کو جنت میں حضرت آدم کی دلجوئی کے لیے رکھا گیا۔ حضرت حوا کو جنت سے جدہ میں اتارا گیا تھا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین مہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود بھیجنا تھا۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ درود بھیجنا تھا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگور، انجیرہ، گندم کی چیز کھائی تھی جس کی ان کو ممانعت تھی۔ حضرت حوا کو لغزش کی وجہ سے حیض اور ناقص العقلی کی سزا دی گئی۔ حضرت حوا 29 بار حاملہ ہوئی، 28 بار تک جڑواں بچہ پیدا ہوئے جن میں ایک لڑکا ہوتا دوسری لڑکی ہوتی۔ 29ویں بار حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ پہلے بچوں کا نام قابیل اور اکلیمہ تھا۔ قرآن شریف میں صرف زوج آدم کا کئی مقام پر ذکر ہے، ان کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا نے مکے کا سفر کیا اور اللہ کی عبادت کی، اور یہی حوا کو پہلا حیض آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئی، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکلیف شامل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر وہ اپنے خاوند کی وفادار رہے گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائے گی، اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران میں وفات پا جائے تو شہید کا مرتبہ پائے گی۔ حضرت حوا کو جب جدہ میں اتارا گیا تو پھر دونوں کی ملاقات 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ہوئی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 997 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد 7 سال تک زندہ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا جدہ کے قبرستان میں دفن ہے۔ ماہرین لغت اور مورخین کہتے ہیں کہ جدہ شہر کو جیم پر زبر کے ساتھ جدہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان میں جدہ دادی اور نانی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس شہر کی نسبت کل انسانوں کی دادی حوا سے ہے۔ اہل حجاز جیم پر زیر و دال پر تشدید کے ساتھ جدہ بولتے اور لکھتے ہیں۔ اس کے معنی برکت اور سعادت کے ہیں۔ الغرض حضرت حوا جدہ میں دفن ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کے پہلو میں دفن کی گئی۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، ہماری تمام تکلیفوں کو دور کرے اللہ تعالی، اور دین میں پختگی پیدا کرے۔ آپ سے آخر پر یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اسے شیئر کیجئے، پسند آئے لائک کیجئے۔ زندگی رہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔